عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کی ایک خاتون ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، اور یہ زید ابن عمر کی بیٹی ہیں۔ اور یہ زید ابن عمر کون ہیں؟ زید ابن عمر وہ ہستی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موحد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ قیامت کے دن تنہا امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ ان کی بیٹی ہیں۔ اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہمشیرہ ہیں، اور سعید ابن زید عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ تو یہ جو عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے ساتھ سب سے پہلے نکاح ہوا زید ابن خطاب کا، بعد ازاں طلاق کا مسئلہ ہوا۔ خیر زید ابن خطاب وہ طبعی موت نہیں مرے بلکہ وہ شہید ہوئے۔ زید ابن خطاب کے بعد ان کا نکاح ہوا عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے بعد ان کا نکاح ہوا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ عمر ابن خطاب کے بعد ان کا نکاح ایک اور صحابی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے بعد ان کا نکاح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا عظیم مقام عنایت کیا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104 پہ لکھا ہے کہ اہل مدینہ آپس میں یہ بات کہنے لگے کہ اگر کسی نے شہادت کا رتبہ پانا ہے، اگر کوئی طبعی موت نہیں مرنا چاہتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ شہادت کے مقام بلند سے سرفراز ہو، تو وہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہ تھا اسلام کا اصل چہرہ، کہ وہ عورت کے ایک خاوند کے فوت ہونے پر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ عورت منحوس ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے، کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، دو اگر فوت ہو جائیں پھر تو اللہ معاف کرے وہ ہے ہی منحوس خاتون، اور یہ چیز ایک ہمارے ہاں عام ہے۔ اور یہاں دیکھیں عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اگر شہادت کا مقام بلند پانا ہے تو عاتکہ کے ساتھ نکاح کر لے۔